ضروری ہے، کیونکہ ہم فطرت کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے۔ فطرت کے ساتھ ٹکرانے سے اپنا سر پھوٹ جائے گا، فطرت کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزیں لازم قرار دی ہیں۔ انسان کے لیے کھانا پینا، غذا خوراک، یہ انسانی زندگی کا ایک جز ہے۔ بغیر کھائے پیے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کھانے پینے کے آداب بتائے، حلال طریقے سے کھاؤ، کیا کھاؤ کیا نہیں کھاؤ، وہ لمبی تفصیل ہے، لیکن انسانی زندگی میں خوراک اور غذا یہ ایک اس کا جز ہے زندگی کا، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسرا، انسان کے لیے نیند کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ مثلا اللہ کی مخلوق میں فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں، نہ ان کی ضروریات میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں تھی، ان کی فطرت میں ہی نہیں رکھی۔ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھی ہیں، لہذا کھانے کے ساتھ ساتھ سونا، نیند کرنا یہ بھی انسانی ایک ضرورت ہے۔ اور کم از کم 24 گھنٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گھنٹے 8 گھنٹے اتنی تعلیم ہے آپ کی کہ اتنا گھنٹے انسان کو آرام کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اسی طرح تیسری اہم ضرورت یہ نوجوانوں کے لیے بیاہ شادی، اور اس کو اتنا اہم قرار دیا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے پردہ ہیں اور تم عورتوں کے لیے پردہ لباس قرار دیا گیا۔ جس طرح بغیر کپڑے کے ہم ننگے ہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس طرح بغیر شادی اور بیاہ کے، بغیر نکاح کے گویا اس فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو لباس قرار دیا۔ اور ہو گئی اجازت ہو گئی؟ جی جی، لباس قرار دیا گیا، فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو یہ کتنا عظیم نکتہ ہے قرآن کریم کا کہ ایک دوسرے کو لباس قرار دیا گیا۔ بغیر لباس کے کوئی وقار نہیں، اور آپ اپنا لباس جتنا ستھرا رکھیں گے اتنے آپ عزت دار سمجھے جائیں گے، جتنا اپنے لباس کو پیارا رکھیں گے، قیمتی رکھیں گے، اتنے آپ عزت دار تصور ہوں گے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اگر بیوی نے اپنے خامد کی یہ قدر کی کہ اس کے لباس، اس کے کھانے پینے، اس کے حقوق، اس کے ذمہ داریاں اچھے انداز سے نبھائی تو گویا اس کا وقار بلند ہوگا۔ اسی طرح اگر خامد اپنی بیوی کو باعزت رکھے گا، باوقار رکھے گا، تو گویا اس کے لباس میں 4 چاند لگیں گے۔ یہ نکات ہیں دین کے، یہ اہم ترین نکات ہیں۔ ہم کبھی قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، حدیثیں پڑھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، فہم نہیں، ادراک نہیں، غور و فکر نہیں، تو اس لیے بہت ساری کمیاں کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ بہرحال دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کو میرا امتی کہلانے کا اختیار نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا ایک دفعہ 3 شخص آئے، یا ثلاث راحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 افراد آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے معمولات مبارک کے بارے میں گھر میں پوچھا۔ مائی عائشہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ معمولات مبارک ہیں، نفل نماز اس طرح، فرض اس طرح، ساری چیزیں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس جذبے میں تھے جوان، انہوں نے ایک نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں بیاہ نہیں کرتا ہوں، شادی نہیں کروں گا، شادی بیاہ میں الجھ کے پھر میں عبادات سے مصروف ہو جاؤں گا، لہٰذا میں ساری عمر اسی طرح رہوں گا اور میں شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ دوسرے آدمی نے کہا میں ساری عمر نفلی روزے رکھوں گا، میں کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا چلو میں ایسا کرتا ہوں، میں ساری رات جاگتا رہوں گا، میں کبھی سوؤں گا نہیں۔ 3 بات کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، گھر میں بتایا کہ اس طرح فلاں فلاں آدمی آئے تھے اور یہ باتیں کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جمع فرما کر آپ کا یہ معمول مبارک ہے، جب کوئی بات کہنی ہوتی تو کسی ایک فرد کو ٹارگیٹ نہیں کرتے، آپ عام خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور پھر عام خطبے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے ایسی ایسی باتیں۔ پہلی بات آپ نے فرمائی واللہ انی لاتقی، اللہ کی قسم تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کا ڈر اور خوف، یا اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا قرب، اور وہ جو کچھ ہو سکتا ہے جتنا اس کا طالب میں ہوں کائنات میں، اتنا کوئی دوسرا نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کسی نے عبادتیں نہیں کی، رسول اللہ سے بڑھ کر کسی نے عبادتیں نہیں کی ہیں، رسول اللہ سب سے زیادہ عبادتیں کرنے والے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ
اسوم و افطر، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور پھر درمیان میں ناغہ بھی کرتا ہوں۔ آپ کے روزوں کی بڑی تفصیل ہے، لمبی بات ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے شارٹ کٹ کے فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں ناغہ بھی کرتا ہوں، نفلی روزے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں۔ اور قرآن میں خود سورہ مزمل اٹھاؤ، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک موجود ہے۔ آدھی رات، کبھی آج 2/3 رات، کبھی 1/3 رات آپ قیام اللیل کرتے ہیں اور ایک حصہ آپ سوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے نکاح بھی کی ہے، یہ میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح میں عموماً 4 چیزیں شرط ہوتی ہیں، تو یہ ہر ایک کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ پہلی شرط ہے ایجاب قبول، ایجاب قبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری شرط ہے مہر ہونا، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا، چاہے مہر کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن مہر ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں ولو خاتمم من حدید، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی ہی ہو تب بھی وہ مہر ادا کرے گا، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے گواہ، 2 گواہ، خفیہ نکاح یا بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوگا، 2 گواہ شرطیں۔ اور چوتھی شرط ہے ولی جائز کی اجازت۔ ولی جائز اگر باپ زندہ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ باپ نہیں ہے تو بڑا بھائی ہے یا جو بھی اس کا قریبی رشتہ دار ہے، چاچا تایا، اس طرح کرتے کرتے وہ لمبی تفصیل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی نہیں ہے تو حکومت وقت اس کی وارث ہوتی ہے، وہ ولی بنے گی، لیکن جب تک ولی جائز کی اجازت نہیں ہوگی نکاح نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ترمذی شریف میں، آپ نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، جس عورت نے بھی ولی جائز کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ لفظ دہرایا۔ آپ 1 مرتبہ کہتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے، آپ کو 3 مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت بغیر ولی جائز کی اجازت کے نکاح کرے گی وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ نکاح کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال مختصر نکاح میں جو مسنون چیزیں، سنت چیزیں ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مساجد میں کرو۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے نکاح مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح، نکاح اعلانیہ کرو، خفیہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ چھپ چھپا کے رات کی تاریکی میں جا کے جنڈ میں بیٹھ کر نکاح کریں گے وہ نکاح نہیں ہوگا، اعلانیہ نکاح ہونا چاہیے۔ مسجد میں آپ نے اسی لیے فرمایا جب مسجد میں آئیں گے نہ کر کے 4-10 آدمی تو ہوں گے ہی نہ وہاں محفل میں، تو مسجد میں نکاح کرو۔ پھر اسی طرح نکاح کے بعد مسنون ہے، سنت ہے ولیمہ کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہیں، بڑے اجلہ صحابہ میں سے، 10 مبشرہ میں سے ہیں، بڑی ان کی تاریخ ہے۔ انہوں نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سادگی سے، کیونکہ مہاجر تھے اور سب کچھ اپنا مکہ چھوڑ کر آ گئے تھے، معمولی سی انہوں نے تجارت شروع کی تو کسی خاتون سے انہوں نے نکاح کیا، اور اتنا یعنی وہ ہوا نکاح سادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہوا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے یہ کیا تو آپ حضرت عبد الرحمن نے بتایا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا، تو آپ نے فرمایا پھر ولیمہ کر لینا، اولم ولو بشاتری، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو تمہارے پاس۔ تو حسب توفیق، حسب حیثیت ولیمہ کرنا چاہیے، اور یہ ولیمہ نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں جو کمیاں کوتاہیاں آ گئی ہیں نا بہت ساری، اس میں ایک یہ بھی عام رواج ہو گیا کہ 8 دن پہلے لنچ شروع ہو جاتے ہیں اور 8 دن بعد جا کے وہ نکاح ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح کے بعد جو گنجائش ہے، اگر کسی کو 1000 آدمی کی گنجائش ہے کھانا کھلانے کی کھلائے، 2 آدمیوں کی گنجائش ہے 10 کو کھلائے، لیکن یہ نکاح کے بعد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت بنائے، فریقین کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین احکم الحاکمین، تمام آسمانی زمینی آفات و بلیا سے ہماری حفاظت فرما۔ رب ذوالجلال جتنے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ کلیہ عاجلہ دائمہ نافع مستقرہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، خاص کر حاضرین مجلس کے جو بھی آباء و اجداد دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔
سب کے حال پر رحم فرما رب العالمین احکم الحاکمین جو زندے ہیں ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو البر الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.